نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ جب میاں بیوی کے درمیان ایسی نوبت آ جائے کہ انہیں طلاق کے ذریعے علیحدہ ہونا پڑے یا خلا کے ذریعے، تب عدت کے بعد ان دونوں کے درمیان کوئی شرعی تعلق رہ نہیں جاتا، یعنی ازدواجی۔ اب کوئی اگر ایسی کوئی مجبوری یا شرعی ضرورت نہ ہو تو رابطہ نہیں رکھنا چاہیے، کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بچے ہوں تو ان بچوں کی نسبت سے ملنا جلنا ہوگا، ظاہری بات ہے، بچوں سے ملاقات کی جائے گی، کبھی باپ کے پاس جائیں گے، کبھی ماں کے پاس جائیں گے۔ اس دوران میں خالی ان بچوں کی ضرورت کے حساب سے کوئی ٹیکسٹ وغیرہ کے ذریعے بات چیت ہو سکے، اطلاع کرنے کے حد تک کہ بچے مطلب میں لینے آ رہا ہوں مثلاً یا چھوڑنے آ رہا ہوں تو یہ ٹائم ہے اس وقت، جو بھی، تو اس طرح کی کوئی لاجسٹکس بہت ہی ادب اور طریقے کے ساتھ، لیکن ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی کی حیثیت سے، تو اتنی کمیونیکیشن وغیرہ کی گنجائش ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر بچے نہیں ہیں درمیان میں اور کوئی تعلق اب نہیں ہے، کوئی اور صورت نہیں، ظاہری بات ہے، اس کے علاوہ تو کوئی بات چیت کرنا یا رابطہ کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، غلط ہے اور احتیاط کرنی چاہیے۔ اب اس میں لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات جس کے ساتھ ہوتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو معلومات کرے، علماء سے پوچھے کہ بھئی میرا یہ معاملہ ہو گیا، میں اس سچویشن میں ہوں، اس سچویشن میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ جو میں نے بات کی تو عمومی بات ہے، لیکن عمومی بات ہر جگہ لاگو نہیں ہوتی ہے، تو ایک پرنسپل سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اب لوگوں کی بیماری یہ ہے کہ وہ اپنا جو کیس ہے وہ ڈسکس نہیں کرتے، کبھی میرا اپنا ذاتی مسئلہ یہ ہے اور اس میں یہ سچویشن ہے، اس صورت میں کیا کرنا چاہیے، تو وہ اسپیسیفک کیس ہوگا، اس میں ہو سکتا ہے کہیں کوئی گنجائش بنتی ہو، کوئی ایسی صورت ہو کہ مجبوراً کچھ شریعت راستے نکالتی ہو، تو وہ لیکن معلوم کرنے پڑیں گے، انڈیویجولی پوچھنے پڑیں گے کہ بھئی میرا یہ سیناریو اور اس سیناریو میں ایسا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات اور بہت زیادہ اہم ہے، وہ یہ کہ یہ ہر شخص کے اپنے ذاتی معاملات ہیں، وہ یہ معلوم کرے کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ عموماً لوگوں کو فکر دوسروں کی شریعت کی پابندی کی زیادہ ہوتی ہے، اپنی نہیں۔ خود ہم حرام کاریوں میں، گناہوں میں، بدکاریوں میں، گندے کاموں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو توڑنے میں لگے رہیں اور ہمیں فکر ہو کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں۔ تو بعض اوقات لوگ شکایت کرتے ہیں کہ فلاں خاتون عجیب ہے، ان کو میں نے دیکھا وہ جو ہے اپنے پرانے شوہر سے جن سے طلاق ہو گئی ہے ان سے بات کر رہی تھی۔ تو بھئی تجھے اس کی کیا فکر ہے؟ تو اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتی؟ وہ اس لیے نہیں رکھتی کہ ادھر ادھر کنسوئیاں لینے میں مزہ آتا ہے، محلے میں ادھر ادھر باتیں کرنے میں اچھا لگتا ہے، ان کو سنانے میں موقع ملتا ہے، ذلیل کرنے کا موقع ملتا ہے، ان کی غیبتیں کرنے کے نتیجے میں ذرا اپنے دل کے ارمان پورے ہوتے ہیں، یا یہ کہ جو مرد ہے اس کو سنانے میں مزہ آتا ہے۔ تو مختلف عنوانات سے لوگ اس کو اپنے نفس کی حظ کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کی پوجا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر یہ معاملہ ہے تو ظاہر بات ہے تباہی ہی تباہی ہے۔ ایسے لوگوں کو تو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے کہ جنہیں اپنی آخرت کی فکر نہ ہو، دوسروں کے چکر میں وہ پڑے ہوئے ہو، اپنے ایمان کا ٹھکانہ نہ ہو، اپنے اعمال کا ٹھکانہ نہ ہو، دوسرے کی فکر ہو، تو ایسے لوگوں کو بہت خیال کرنا چاہیے کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ اور اگر ایسا کچھ نہیں الحمدللہ، بلکہ خالص اپنی ہی اس سچویشن کے بارے میں کوئی پوچھتا ہے، مثلا میرا معاملہ ایسا ہوگا اور میں اپنے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، یہ تو عین مطلوب ہے۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا نہیں، یہ سوال کرنے والے اپنے لیے سوال نہیں کرتے، سوال کرنے والے دوسروں کو دبانے، چڑھانے، ان پر اپنا روب جھاڑنے یا ان کو چپ کرانے یا کوئی بھی اپنا الو سیدھا کرنے، اپنے نفس کی مزید پوجا کرنے میں، اس کو تسکین پہنچانے میں لگے ہوتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں سارے کام۔ اگر ایسی نیت ہے تو ایسی نیتوں پر تو سوال کرنا بھی بری بات ہے، اور ایسی نیتوں کے ساتھ جینا اور اس کی اصلاح نہ کرنا بہت خسران کا سبب ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے، نفس کے مقاصد، اس کی شرارتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی چالوں کو سمجھ کر تلبیس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔